شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نا عمر تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی نو عمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی تھی۔ لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے، یا اپنا پورا مطالبہ اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے کہا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ حضرت جودان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اور وہ اس عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جیسے ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔